السلام على فقہ جعفریہ میں فطرہ یا فطرانہ یا فطریہ ایک مالی حق ہے جو ماہ رمضان کے اختتام اور ماہ شوال کی چاند دیکھتی ہی مسلمان پر کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے اور جس کا ادا کرنا لازم ہے۔ آئیے فطرہ کی اہمیت، اس کے واجب ہونے کی شرائط، اس کی مقدار اور اس کے مصرف کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں۔ فطرہ کی اہمیت اور فوائد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت قد افلح من تزکا ترجمہ: وہ شخص فائز المرام ہوا جس نے اپنے آپ کو بد اعتقادی اور بد عملی سے پاک کیا کے بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے فطرہ ادا کی ہو۔ کہا گیا پھر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ترجمہ: اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے صحرا میں جا کر نماز عید ادا کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روزے کا کمال زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی میں ہے، جس طرح نماز کا کمال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوات بھیجنے میں ہے، کیونکہ جس نے روزہ رکھا لیکن عمدہ فطرہ ادا نہ کیا تو گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اس طرح جس نے نماز ادا کی لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوات بھیجنے کو ترک کیا تو گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ خداوند متعال نماز سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی ترجمہ: وہ شخص فائز المرام ہوا جس نے اپنے آپ کو بد اعتقادی اور بد عملی سے پاک کیا اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی فطرہ ادا کرتا ہے خداوند عالم اس کے ذریعے اس کے مال میں سے جو زکوٰۃ کی کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی اپنا روزہ کسی اچھی بات یا اچھے کام سے اختتام کو پہنچایا خدا اس کا روزہ قبول کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا فرزند رسول اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اچھے کام سے مراد فطرہ کی ادائیگی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے وکیل متعب سے فرمایا جاؤ جن جن کے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں ان سب کا فطرہ ادا کرو اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑو، کیونکہ اگر کسی کو چھوڑا یا فراموش کیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ متعب نے سوال کیا فوت سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا موت۔ فطرہ کس پر واجب ہے اور کن کا واجب ہے؟ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے آپ اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر فطرہ ادا کرنا واجب ہے چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ نمبر 2، سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کماتا ہو اور گھر کے خرچ پورے کرتا ہو۔ اگر پورے نہ بھی ہوتے ہوں لیکن عید کی رات اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ ادا کر سکتا ہو تو تب بھی اس پر فطرہ واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو کہ فطرہ ادا کر سکے لیکن اتنا ہو کہ ایک فرد کا فطرہ ادا کر سکے تو اس طرح کر کے کہ اپنا فطرہ نکال کر اپنے گھر کے فرد کو دے اور وہ فرد دوسرے فرد کو دے، دوسرا تیسرے کو اور آخری فرد اس کو کسی اور غریب کو دے دے، اس طرح سب کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، انسان پر خود کا فطرہ دینا اور اپنے گھر کے ہر ان افراد کا فطرہ دینا واجب ہے جو اس کے زیر کفالت ہیں، اور اسی طرح اس مہمان کا فطرہ دینا بھی واجب ہے جو چاند رات سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کے ہاں مہمان بنے
اور رات وہیں کھانا کھائے اور وہیں کھانا کھانے والا شمار ہو، اور اسی طرح وہ بچہ جو چاند رات غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو جائے لیکن غروب آفتاب کے بعد جو مہمان آئے یا جو بچہ پیدا ہو، اس کا فطرہ واجب ہے۔ فطرہ کتنا اور کس کو دینا ہوگا؟ نمبر 1، ایک فرد کا فطرہ 1 صاع ہے، اور 1 صاع تقریباً 3 کلو بنتا ہے۔ نمبر 2، گندم، جو، کھجور، چاول، کشمش یا کوئی دوسرا اناج جو عام طور پر آپ کے علاقے میں زیادہ استعمال ہوتا، اس سے نکالیں یا اس کی قیمت دے کافی ہے۔ لازم نہیں جو آپ کھاتے اسی کا ہی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو آپ خود کھاتے اس کا فطرہ دیں یا اس کی قیمت کا فطرہ دیں۔ اچھا، فطرہ کس کو دیں؟ نمبر 1، فطرہ کا مصرف فقیر ہے۔ یہاں فقیر سے مراد بھکاری نہیں بلکہ وہ افراد جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ نہ دے سکتے ہوں، یعنی جن کی آمدنی سے زیادہ ان کی روزانگی اخراجات ہوں۔ نمبر 2، جب تک فقیر موجود ہوں آپ فطرہ مسجد، امام بارگاہ یا فلاحی اداروں میں نہیں دے سکتے، لہٰذا فطرہ فقیر کو ہی دیں۔ بہتر یہ ہے اور مستحب ہے کہ فطرہ آپ فقیر کو دیں، اگرچہ آپ مساجد و امام بارگاہ یا کسی اور فلاحی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں۔ جن کو فطرہ دیا جائے ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جن افراد کو فطرہ دیا جائے ان کا عادل ہونا لازم نہیں، لیکن جو شخص شرابی یا بے نمازی ہو اس کو فطرہ نہ دے۔ اسی طرح وہ شخص جو قلم کلا گناہ کرتا ہو یا فطرہ کے پیسے کو گناہ میں خرچ کرے گا تو اس کو فطرہ نہ دیا جائے۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے مراد سنی یا وہابی نہیں بلکہ وہ افراد ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے قلم کھلا دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ فطرہ شیعہ افراد کو دیا جائے، لیکن جو قلم کھلا دشمن اہل بیت ہیں ان کو فطرہ نہیں دیا جائے۔ اگر مزید کوئی سوال ہو تو معلوم کر سکتے ہیں۔ محمد جواد عسکری، قمی، حوالہ جات۔